میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، نگاہ نیچی کرنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہ نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، اہم مدنی پھول لکھ لوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کروں گا۔ حدیث پاک ہے دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے فساد و بے سکونی کے اسباب۔ اس وقت اگر ہم عالمگیری سطح پر اگر بات کریں، چاہے کیا ملک ہو یا بیرون ملک ہو، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں بیرون ملک کا سفر رہا، تو ایک بنیادی بات جو سامنے آئی ہے وہ بے سکونی، تو ایک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ چند افراد اگر ملیں، یعنی اگر میں کہوں کہ اگر 5 ملے تو شاید 3 اپنی بے سکونی اور پریشانی کا رونا روتے رہے۔ یہ ایک موٹا حساب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ یو کے، یورپ، اگر افریقہ کی بات کریں، امریکہ تو خیر جانا نہیں ہوا، اس طرح فار ایسٹ کی طرف بھی سفر رہا ہے، بنگلہ دیش کا بھی سفر رہا ہے، ہند کا بھی سفر رہا ہے، پاکستان میں تو سامنے ہی ہے کہ ایک پاکستان میں رہتے ہم، اور یہاں بھی کچھ نہ کچھ تو ملنے جلنے کا سلسلہ رہتا ہی ہے، رابطے لوگوں سے رہتے ہیں۔ اور جو کچھ عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ناظرین میں سے بھی ایک تعداد ہو کہ جو بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہو۔ اب یہ اس کے کچھ بھی مطلب کہ اسباب ہو سکتے ہیں، بے چینی کے، بے سکونی کے، اس کی کوئی بھی صورت بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین
فسادات سے اس وقت بھری ہوئی ہے. ہر طرف کچھ نہ کچھ فسادات کا سلسلہ اور پریشانیوں کا سلسلہ یہ جاری ہے. آئے دن ہمیں مختلف ایسی خبریں ملتی ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ تباہی آئی ہے. پہاڑوں کے ذریعے پتھر گر پڑتے ہیں، سمندر بہہ پڑتے ہیں، یعنی وہ سمندر سیلاب کا آ جانا، یہ بارشیں زیادہ برس پڑنا یا پھر بارشوں کی کمی کا آ جانا، اور اس طرح کی بہت ساری جو مسائل ہیں یہ زمین میں پھیلے ہوئے ہیں. زلزلوں کا ہونا اور دیگر تباہی و بربادی کے جو حوالے سے معاملات ہیں، اگر اس پر غور کریں گے تو اتنی تباہی، اتنے فسادات اور اتنی بے سکونی، اتنی پریشانیوں کا ایک عالم ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے. جی ہم جن ملکوں کو سمجھتے ہیں نا یہ ملک میں بہت مطلب کہ آدمی خوشحال ہوتے ہوں گے، معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. خوشحال جو کہے نا اس کے بھی مطلب کہ بہت سارے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں. یہ بعض اوقات ان کو پتہ چل جاتا ہے عموماً، جن سے لوگ عموماً دعائیں کرواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم دعا کرائیں گے نا تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. ان کا حسن ظن ہوتا ہے، ان کا حسن عقیدت ہوتا ہے، تو وہ اپنا بیچارے درد اور اپنی جو چھپی ہوئی بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے جو سمجھے کہ آج کے اس بیان کا، اس موضوع کا ایک طرح سے مقدمہ بیان کر رہا تھا کہ آخر یہ دنیا بھر میں فسادات جو ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، ایک بے سکونی ہے، نہ انسان خود اپنی ذات میں خوش ہے نہ اپنے معاشرے میں خوش ہے. آخر کیا ہے کیا؟ قرآن کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 41 یعنی آیت نمبر 41 کو بغور پڑھا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی 21واں پارہ کی سورہ روم جو کہ قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے 30ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر. ظہر الفساد فی البر والبحر، چمکی خرابی خشکی اور تری میں. چمکی خرابی خشکی اور تری میں. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی. چمکی خرابی خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ انہیں ان کے باعث برے کاموں کا مزہ چکھائے کہیں وہ باز آئیں.
یہ بہت ہی واضح بیان ہے، یعنی خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں زمین دو حصوں میں تقسیم ہے، یا تو خشک ہے یا سمندر، پانی ہے یا خشکی ہے۔ یہ سمجھے کہ گویا کہ اس سے ایک دنیا بھر کا بیان ہو گیا کہ دنیا بھر میں خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے، بعض کاموں کا مزہ چکھائے، تاکہ دوبارہ تاکہ آیا، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو یعنی شرک اور گناہ کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد، یہ اس کو اپنے پیش نظر رکھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی مزید تفصیل کی طرف جاؤں گا۔ اب اگر ہم مزید اس کو غور سے سنتے ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ دوبارہ عرض کر دو، پارہ 21 سورہ روم آیت نمبر 41۔ سورہ روم یہ قرآن کی ترتیب کے حساب سے 30ویں سورت ہے قرآن پاک کی، 30، 21واں پارہ، 41ویں آیت، 30ویں سورت۔ اب فساد سے مراد جو مفسرین نے جو بیان کیا، اس کی اب میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کرتا ہوں، پھر کیسے کیسے فسادات ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بتاؤں گا بھی، اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کی اسکرین پر یہ ہم بتائیں گے بھی، اور مدنی چینل کی اسکرین پر انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے بھی کہ کیسے کیسے فساد ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ہمیں معلومات ہماری ہو رہی ہے۔ فساد سے مراد کیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر وہ خرابی اور بگاڑ ہے جس سے انسانی معاشرے میں امن و سکون تباہ ہو جائے۔ یہ کبھی انسان کے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ہم ایک ایسے ہی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ یہی ہو، اور مفسرین نے باقاعدہ صراحت فرمائی ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت، اور دنیا بھر میں ہونے والے مختلف واقعات اور فسادات کو حتیٰ کہ مفسرین نے بیان کیا، یہاں تک کہ 1944 میں جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرائے گئے، اس سے جو تباہی آئی ہے، اس کو بھی باقاعدہ مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی تباہیوں کو سمندر کے طوفان، زلزلے، قحط سالی، جو بھوک کے مارے جو لوگ مرتے ہیں، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، یا بارشیں اتنی برستی ہیں کہ تباہی آ جاتی ہے، دریاؤں کا سیلاب، نعمتوں کا زائل ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ملک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ملک کے اندر نعمتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ریاست میں نعمتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے بدن میں، تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے ایک نعمت عطا فرماتا ہے، لیکن انسان کے ہاتھوں کی کمائی اس کی ان نعمتوں کو زائل کروا دیتی ہے، اس کی ذات میں فساد برپا ہوتا ہے، اس کے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو فسادات کی بات کرتے ہیں، بے سکونی کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارا جو گفتگو کا جو انداز ہے، ہمارا جو منتہی نظر ہے، وہ کچھ اور موضوع بنتے ہوں گے، لیکن میں ان تمام عاشقان رسول، بالخصوص اہل وطن عاشقان رسول سے جو آج اپنے ملک میں فساد، افراتفری اور بے سکونی کا شکار ہیں، دنیا بھر کے وہ مسلمان جو ہمیں ملتے ہیں، وہ مختلف فسادات، جی ہاں مختلف فسادات، مختلف بے سکونی اور مختلف پریشانیوں کا وہ شکار ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں سے میں عرض کر رہا ہوں، جو ہیں وہ توجہ کریں
کہ اسے کسی اور طرف اپنی پریشانیوں کی نسبت کرنے کے بجائے ہم قرآن مجید کے اس فرمان کی طرف کیوں غور نہیں کرتے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان برائیوں کی وجہ سے یہ جو فساد، جو خشکی اور تری میں جو فساد آیا، یہ ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی۔ ہمارے ہاتھوں نے کیا کیا برائیاں کمائی ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی اس موضوع پر کلام کرنا چاہتا ہے، سوچنا چاہتا ہے، کچھ غور کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ کا کچھ مطالعہ تو کر لے، تلاوت تو کرے کہ جو حالات ہمارے قابو سے باہر ہو گئے، ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری بے سکونیاں ہیں، زمین میں کہیں جاؤ تو خوف، ڈر اور بے سکونی کا ایک گویا کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کاروبار میں بے سکونی، رزق میں بے سکونی، مطلب برکت نہیں ہے ہی نہیں، کچھ زندگی میں لطف نہیں ہے، زندگی میں لذت نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، ماں باپ اور اولاد میں محبت نہیں ہے، یہ نعمتیں چلی گئی ہیں۔ تو اس پر تصور کیجئے، ہمارے معاشرے کا امن و سکون پارا پارا ہو چکا۔ قرآن مجید میں سورہ شورى میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم کو جس قدر مصیبت پہنچتی ہیں، مسائل پہنچتے ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور بہت سی باتوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ اب یہ دونوں آیات کریمہ، سورہ شورى جو بھی میں نے آپ کو سامنے بیان کی، اور سورہ روم یہ جو آپ کے سامنے ابھی بیان کی، ان دونوں قرآن پاک کے فرمان کو اپنے سامنے رکھ کر زمین پر ہونے والے مختلف قسم کے واقعات، مختلف قسم کے فسادات، اس کا تصور کیجئے۔ جب لوگ اپنے فرائض کی ادائیگی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق جو زندگی گزارنے کا فارمولہ بیان کیا گیا، اس کے مطابق بتائیے کتنا کیا ہو رہا ہے۔ آج طرح طرح کی خبریں ہمیں ملتی ہیں، غم و افسوس کا ماحول بنتا ہے، دکھ بڑھتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں، اور قتل و غارت گری بڑھتی ہے، اتنا کچھ ہوتا ہے، صدمات ہوتے ہیں، افسردگی ہوتی ہے، افسوس ہو رہا ہوتا ہے، ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا۔ مجھے بتائیے کتنی قرآن پاک کی تلاوت بڑھ گئی۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ہی ملک کے اندر، پاکستان کے اندر مختلف علاقوں کے زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی خبریں اخباروں میں آئی ہیں۔ کتنی نمازیں بڑھ گئے، کتنی مسجد آباد ہو گئی، کتنا استغفار بڑھ گیا، آپ کی ٹی وی کی اسکرین سے کتنی بے پردگی ہٹ گئی۔ بتائیے آپ کی ٹی وی کی اسکرین پر کس قدر گناہوں کا سلسلہ کم ہو گیا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ اپنی ٹی وی کی اسکرین پر جو کچھ دیکھتے ہیں، اس وقت مجھے وہی سن رہا ہے جو ہمارے سننے والے ہیں۔ میں تمام دنیا بھر کے عاشقان رسول سے یہ عرض کرتا ہوں کہ زمین پر جو خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوا، اور قرآن کہتا ہے کہ خشکی تری میں جو فساد برپا ہوا، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو یہ برائیاں انہوں نے کی ہیں، تاکہ قرآن کہتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے، مزہ چکھائے تاکہ یہ باز آ جائیں۔ کیا ہم باز آنے والوں میں آئے؟ ہم اس بات پر جب تک فوکس نہیں کریں گے، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین اور دنیا بھر کے عاشقان رسول، اس بات کو فوکس کیجئے، اس بات پر توجہ کیجئے کہ ہماری بے عملیاں کتنی ہیں۔ کیا سود میں کمی آئی؟ بتائیے چلیں یار، ہمارے معاشرے سے سود ختم کرو یار، سود کی وجہ سے بہت برائی ہو رہی ہے، یا رشوت ختم کرو۔ یعنی ختم کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، کرپشن اور بدعنوانی، اس کی وجہ سے جو معاشرے میں کرپشن اور بدعنوانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی کئی برائیاں
پیدا ہوتی ہیں. جی ہاں، حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ اعلانیہ یعنی کسی قوم میں بے حیائی، اگر اعلانیہ بے حیائی پھیلتی ہے تو ان میں طاعون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں. کیسی بیماریاں معاشرے میں عام ہو رہی ہیں. طرح طرح کی بیماریوں میں لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں لوگ مر رہے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریوں سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. غذائی قلتیں تو الگ ہیں، لیکن جو بیماریوں کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، جس کا میں انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کو عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ دنیا بھر میں کس قدر یہ بیماریوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. WHO یہ ایک عالمی ادارہ ہے، اس کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے. رپورٹ کے مطابق سالانہ 18 لاکھ افراد ڈائریا کے مرض کے سبب فوت ہو جاتے ہیں، جس میں 90% 5 سال سے کم عمر کے بچے شامل ہیں. سالانہ. ملیریا کے باعث سالانہ 12 لاکھ افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہیپاٹائٹس اے یعنی یرکان کے مرض میں سالانہ 15 لاکھ افراد. گندا پانی پینے کے باعث صرف چائنا میں سالانہ 2 کروڑ 60 لاکھ افراد ڈینٹل فلوروسس کا شکار ہوتے ہیں. دنیا کی 40% آبادی یعنی تقریباً 2 ارب 50 کروڑ کو ڈینگی ہونے کا خطرہ لاحق ہے، جبکہ سالانہ 50 ملین سے 100 ملین افراد ڈینگی کا شکار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف انداز سے امراض کے علاوہ مختلف انداز سے جو تباہی آتی ہے، دور نہ جائیے. آپ اسی ایک ہفتے کے دوران جو گھریلو فتنہ فساد برپا ہو رہا ہے، آپ اگر اسی کی میں آپ کو رپورٹ بتاؤں، ایک ہفتہ لاسٹ 1 ویک سنگ دل شخص نے بیوی اور بچے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. گجرانوالا ماں نے 2 بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر لی. 21 اکتوبر لاہور خاوند نے بیوی پر تیزاب پھینک دیا. خانیوال غیرت کے نام پر مزدور کو زندہ جلا دیا گیا. 20 اکتوبر ماں 2 بچے 4تھی منزل سے پھینک کر خود بھی چھلانگ لگا دی ماں نے. آگے بڑھیں تو یہ غیرت کے نام پر پورا خاندان تباہ. ملزم نے بیوی بیٹی اور بھائی کو قتل کر کے خود بھی زہریلی گولیاں کھا لی. سنگدل شخص نے بیوی اور بچے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. گجرانوالا ماں نے 2 بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر لی. یہ بتائیے کہ یہ اسی ہفتے کی خبر ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ تباہی نہیں تو کیا ہے؟ یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ مالوں میں تباہی، مالوں میں بربادی، کاروبار میں بربادی، ہڑتالیں، ہنگامے اور جو کچھ ہوتا ہے. تاجروں کو کم و بیش سالانہ 3 کھرب کا نقصان. تاجروں کو سالانہ 3 کھرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. مجموعی طور پر 60 روز کاروبار بند رہتا ہے. 2013 کے دوران 1025 عام شہری، جبکہ دیگر قانون نافذ کرنے والوں میں سے 475 دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک رپورٹ کے مطابق مختلف فتنے فساد کی وجہ سے گزشتہ 3 سال کے دوران معیشت کو 28 ارب 45 کروڑ 58 لاکھ ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا. یہ میرے پاس جو رپورٹس ہیں میں اس کے مطابق آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ مالی نقصان اور وہ جو بیماریاں کی جو میں نے آپ کو بات کی کہ مختلف بیماریاں، مختلف امراض پھیلتے ہیں. ایڈس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تیزی کے ساتھ ایڈس دنیا میں پھیل رہا ہے. اور یہ فطرت سے ہٹ کر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم لوگ مطلب کہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اس معاشرے، مغربی معاشرے میں یہ ایڈس کا مرض بہت زیادہ ہے، جنہوں نے صرف جسمانی تسکین کو اپنا حرز جاں بنا لیا ہے، اور ان سے اس بات سے کوئی ان کو مطلب نہیں ہے کہ کیا لیگلٹی، کیا درست کیا نادرست. اور انہوں نے وہ کام کیے
اور پھر اس کے اسباب بنائیں، اس کے پورے ذرائع بنائیں، یہی بے حیائی۔ جب بے حیائی پھیلے گی تو بے حیائی کے نتیجے میں جو بہت بنیادی مرض پھیلے گا نا، وہ بدکاری ہے، وہ بدکاری ہے۔ اپنی بس خواہشات پوری کرتے رہو اور نتائج سے بے خبر ہو کر جو یہ زندگی گزاری جائے گی، اس کا پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشرے میں ہونے والی برائیوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ میں بیان کر رہا تھا کہ یہ برائیاں جو ہے نا معاشرے کی، یہ تباہیاں لاتی ہیں، یہ فساد، یہ برائیاں لاتی ہیں۔ امن و سکون کے متلاشی کو اور فساد سے خود کو بچانے کے لیے سب سے بنیادی اصول جو میری موٹی عقل میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زمین کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کرو۔ گناہوں کے راستے، بے حیائیوں کے راستے، بدکاریوں کے راستے اس کو بند کرنے چاہیے۔ سود کا بالکل خاتمہ کر دینا چاہیے کہ جس قوم میں سود اتنا بڑھ جائے، اتنا بڑھ جائے، اتنا بڑھ جائے کہ اللہ کی پناہ، ہر فرد گویا کہ انڈائریکٹلی ایک ٹھیک ٹھاک سودی بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ایک محتاط رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا ایک بچہ پیدا ہوتے ہی تقریباً 90,000 کا مقروض ہے، ایک طرح سے اتنا قرضہ، پھر اس کے اوپر اتنا سود، پھر سودی شرح، کاروبار میں سود، اداروں میں سود، گھر لینا ہے تو سود، کار لینی ہے تو سود، دیگر کام کرنے تو سود۔ ارے اللہ سے ڈرو، اب اللہ سے نہیں ڈریں گے اب کہ سود یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ تو بتائیے کہ اتنی خبریں ہمیں ملتی ہیں، کیا سود ختم ہو گیا؟ کیا سود کی لعنت ختم ہو گئی؟ کیا سود کا کاروبار کرنے والوں نے سود سے توبہ کر لی؟ سود کا لین دین کرنے والوں نے سود سے توبہ کر لی؟ کیا رشوت کا لین دین کرنے والوں نے رشوت سے کان پکڑ لیے؟ نہ بابا، یہ رشوت ہم کو نہ چاہیے، ہم کو تو فساد سے پاک اور سکون والا معاشرہ چاہیے۔ تو فساد سے پاک اور سکون والا معاشرہ پانے کے متلاشی اسلامی بھائیوں، اس کے لیے اسباب کون کرے گا؟ جو قرآن اور حدیث رہنمائی کر رہی ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ مطالعہ کر لیجئے، کتابیں پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر رہا ہوں سامنے آ جائے۔ اب دیکھیں، ناپ تول کی کمی، جب ناپ تول کی کمی کی وجہ سے قحط آتا ہے اور ظالم حاکم مقرر ہوتے ہیں، کپڑا ناپو تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ آپ باہر سامان لینے کے لیے جائیں، ڈبے پہ لکھا کچھ اور ہوگا، بورے پہ لکھا کچھ ہوگا، پیکٹ پہ لکھا کچھ اور ہوگا، اور اندر میں وزن میں ڈنڈی ہوگی۔ اناج اور دیگر آئٹمز کے اندر ملاوٹ نہیں ہے؟ کیا کپڑے کے کہتے کچھ ہے، بناتے کچھ نہیں ہے؟ یہ تاجر برادری نہیں جانتی کس قدر دھوکہ دیا جاتا ہے، کس قدر ڈنڈی ماری جاتی ہے صرف 2 پیسے کمانے کے لیے۔ تو اب غور سنیے کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا ہے۔ اب اگر ہم قحط کا علاج چاہتے ہیں، بھوک سے بچنے کا کوئی علاج چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس طرح رحمت لینا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم کو ان برائیوں کو روکنا پڑے گا، اور اس سے ظالم حکمران مقرر ہوتے ہیں، ظالم حاکم مسلط ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے، ایک تعداد ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتی، ایک تعداد ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو ان کو زکوٰۃ دینے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس آیت کریمہ کے تحت بیان کیا جا رہا ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو رہا ہے وہ ان برائیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ان کے ہاتھوں نے کمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نعمت نہیں ظاہر کرتا جب تک کہ وہ اپنے کرتوتوں سے اس نعمت کی نااہل قرار نہیں پاتی۔ زلزلے کے جھٹکے آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، بربریت آئے، ظلم و ستم ہو، قتل و غارت گری ہو، طرح طرح کی پریشانیاں آئے، اور مطلب لاشوں کی لاشیں نظر آئیں، لیکن کیا مسجد آباد ہوئی؟ کیا سود و رشوت کا بازار ختم ہوا؟ اب بتائیے، کیا بے حیائی دم توڑ گئی؟
کتنی بے پردہ عورتوں نے با پردہ ہونے کا عہد کر لیا کہ نہ بابا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں فساد والا معاشرہ نہیں چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم آج کے بعد بے پردگی نہیں کریں گی۔ کتنی خبریں ملی ہوں گی آپ کو، کتنے گھروں میں پردہ آ گیا ہوگا۔ وہی بے پردگی، وہی فلمیں ڈرامے، وہی گانے باجے، وہی بے حیائی قسم کے ڈرامے، وہی بے حیائی قسم کی فلمیں، وہی بے حیائی قسم کے پروگرام، وہی بے حیائی کی قسم کی مطلب پکنکس، وہ بالکل بے پردگی۔ کتنا مطلب کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں نے ایک دوسرے سے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ واضح طور پر ہمیں ہمارا اسلام، ہمارا دین بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، بے حیائی کا علاج بتاتا ہے۔ عورت کو پردے کا حکم ہے، مرد کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ ایک مرد اور ایک اجنبی مرد، اجنبی عورت اکیلے نہ بیٹھیں کہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان میں ہیجان پیدا کرواتا ہے۔ واضح طور پر بیانات موجود ہیں، واضح طور پر حدیثیں موجود ہیں، قرآن مجید کی واضح آیات موجود ہیں جس سے پردے کا حکم ہے، چادر اور چار دیواری کا حکم ہے، حدیث و مضامین موجود ہیں۔ اور بے حیائی کی صورت میں تمہیں جو تباہی آئے گی، تم پر جو برائی آئے گی، تمہیں جو مسائل آئیں گے، اس کا بیان بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اصل میں خود کو بدلنا نہیں ہے نا، خود کو بدلنا نہیں ہے، نیک بننا نہیں ہے، نمازی بننا نہیں ہے، داڑھی والا بننا نہیں ہے، سچا بننا نہیں ہے، تہمت و چگلی اور غیبتوں سے دور ہٹنا نہیں ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی اور مطلب کہ اس طرح اجنبی عورتوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑنا نہیں ہے، نیکی، پرہیزگاری، تقوی کی طرف آنا نہیں ہے۔ یہ بنیادیں نظر نہیں آتی، جو بنیاد، جو قرآن بنیاد بتا رہا ہے۔ دو آیتیں بیان کی قرآن مجید کی آپ کے سامنے، حدیث بیان کر رہا ہوں میں۔ قرآن و حدیث کو کون مطلب کہ معیار نہیں مانتا، وہی تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر، انفرادی طور پر ہم برائی سے نکلنا شروع تو کریں۔ ایک مبالغہ کر رہا ہوں، مطلب ایک چوٹ کر رہا ہوں آپ کو، کوئی ایک تو پیغام آئے کہ بس آج سے ہماری یہ برائیاں ختم، آج سے سود ختم، آج سے رشوت ختم، آج سے یہ بے حیائی کے سارے کام ختم، فلمیں دیکھتا تھا بند، ڈرامے دیکھتا تھا بند، یہ بے حیائی کے، بلکہ جو فلمیں ڈراموں میں کام کرتے ہیں، جو یہ شوبز کی زندگی، ایسی بے حیائی والی زندگی، جو بے حیائی ہے اس کا میں کہہ رہا ہوں، جو گزارتے ہیں، جو اس کو اپنی آمدنی اور کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، جو گانے، موسیقی، ناچنا گانا، اچھل کود، اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں، جو برائی کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں، جو شر کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں۔ کیا؟ دولت اور شہرت، ایک دولت کے لیے، شہرت کے لیے کہ پیسہ ملے گا، شہرت ہو جائے گی، خواہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ نہ، یہ درست نہیں ہے۔ زمین پر پھیلنے والے فسادات پر غور کیجیے، حدیثوں پر غور کیجیے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ کیجیے۔ ہر فرد اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ دو چیزیں کر لیجیے، خود برائی چھوڑ دیجیے، برائی سے بچانا شروع کر دیجیے، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پائیں گے اس کی رحمت سے۔ دنیا میں جس طرح بھی زندگی گزر گئی، مرنے کے بعد اللہ نے چاہا تو آسانی نصیب ہوگی، نظام میں آسانی نصیب ہوگی، قبر میں آسانی نصیب ہوگی، جو طویل سفر ہے۔ اس دنیا کا تصور تو کرے جس دنیا میں ہمیں جانا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمیں اس دنیا کا تصور نہیں تھا جس دنیا میں آج ہمیں، ماں کا پیٹ ہی ہماری دنیا تھی۔ اور جب اس دنیا سے ہم اس دنیا کی طرف جائیں گے، یہ برزخ کہتے ہیں، تو اس دنیا کا تصور نہیں ہے۔ آج سے پہلے کتنی بڑی تعداد جا چکی ہے۔ یہ جس دنیا میں جا چکی ہمیں وہیں جانا ہے۔ جی ہاں، ایک الگ یہ دنیا ہے جو مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گی۔ برزخ ہے، پردہ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز ہے، مگر ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے، اور یہ زندگی دی ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سود کے بیج بو گے، رشوت کے بیج بو گے،
قتل و غارت گری کے بیج بوگے. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بعض وہ برائیاں، وہ تباہیاں ہیں جو کسی اللہ کی نافرمانی کے سبب سے آ رہی ہیں. وہ سبب باقی ہے، سبب کو باقی رکھیں گے، اور اس کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہم اثرات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بے حیائی تو نہیں ہے. آج ہمارے بچیوں کے آدھے کپڑے، ناچنا گانا کودنا، شادی بیاہ کے اندر موسیقی، بیٹی ناچ رہی ہے، بہو ناچ رہی ہے، بہنیں ناچ رہی ہیں، ارے ماں ناچ رہی ہے. یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. مجھے بتائیے کتنے گھروں کی شادیاں سادگی کے ساتھ ہو گئی اور انہوں نے قسم کھا لی، ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد ہمارے گھروں کی شادی کے اندر کوئی بے حیائی نہیں ہوگی. ہمیں فساد نہ چاہیے. فساد سے بچنے کی کس کی تمنا نہیں ہے؟ سکون پانے کی کس کی تمنا نہیں ہے؟ لیکن سکون کیسے ملے گا جبکہ ہماری برائیاں باقی ہیں، ہماری بے حیائی باقی ہے، ہمارا ظلم و ستم کرنا باقی ہے، ہماری ناپ تول میں کمی کرنا باقی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عہد کیا اس کا توڑنا ہمارے ساتھ ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ دشمن مسلط کر دیتا ہے. بچنا چاہتے ہو دشمنوں سے؟ یہ خود کو بدلنے کی باتیں کر رہا ہوں نا، میں خود کو بدلنے کی باتیں کر رہا ہوں. جی ہاں، نمازی بننے کی بات کر رہا ہوں نا، سنتوں کا پیکر بننے کی بات کر رہا ہوں. غیبت، چگلی، تہمت، بدنگاہی، بے پردگی، بے حیائی، اس کے چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں نا میں. شریعت کے راستے پر چلنے کی بات کر رہا ہوں میں، چلنے کی بات کر رہا ہوں. خالی باتیں کرنے کے لیے باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ ہاں اس کی باتیں کرتے رہیں. ہم اپنے وجود پر غور کریں، ہم اپنے کردار پر غور کریں، اپنی نیتوں پر غور کریں، اپنے افعال، اپنے عمل، اپنے کردار پر غور کریں اور دیکھیں کیسی تباہی آ رہی ہے. آئیے میں آپ کو تباہی کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں. دیکھیے تباہی کے مناظر جو دنیا میں تباہیاں آ رہی ہیں، دکھائیے. یہ سیلاب بھول گئے آپ؟ ابھی پچھلے دنوں سیلاب ختم ہوا ہے اور دنیا بھر میں سیلاب اور زلزلے آ رہے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں. یہ زلزلے آ رہے ہیں. تباہیاں آ رہی ہیں، عمارتیں گر رہی ہیں. کیا یہ چیزیں پہلے ہم دیکھتے تھے، پہلے ہم سنتے تھے؟ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، آگ لگ رہی ہے، معاشرے میں آگ لگ رہی ہے، عمارتوں کی عمارتیں جل رہی ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، چین میں زلزلہ، پشاور میں زلزلہ، نیوزی لینڈ میں زلزلہ، چین میں ایک اور زلزلہ. 8 اکتوبر 9005 کو آزاد کشمیر، ہمارے جو کشمیر ہے، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں زلزلے کے 75,000 افراد دنیا سے رخصت ہوئے. یہ زلزلے، فیکٹریوں میں آگ لگ رہی ہے، عمارتوں میں آگ لگ رہی ہے، گوداموں میں آگ لگ رہی ہے. یہ ساری جو تباہیاں آ رہی ہیں یہ نظر نہیں آ رہی. سیلاب، طوفان، بارشیں تباہیاں مچاتی چلی جا رہی ہیں کہ یہ سب چیزیں نظر نہیں آ رہی. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ اسی زمین پر ہو رہا ہے، اسی زمین پر ہو رہا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسی زمین پر ہو رہا ہے. ہواؤں کے جھکر چلتے ہیں، عمارتیں اڑ جاتی ہیں، اسی زمین پر ہو رہا ہے. بیماریاں اسی زمین پر پھیل رہی ہیں، تباہیاں اسی زمین پر پھیل رہی ہیں. جہالت بڑھتی جا رہی ہے. بڑے 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 لوگوں کو علم دین سے دور ہیں. وہ قرآن و حدیث کے نور کا جب تک کہ یہ فیضان ہمیں نصیب نہیں ہوگا اس وقت تک حالات کیسے بدلی ہوں گے یہ بتائیے. میں یہی مضامین لے کر حاضر ہوا. یہ تباہی جو دنیا بھر میں آ رہی ہے خود ہماری اپنے ملک کی زمین پر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے
آپ دیکھیے قحط کا عالم کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق لکھتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے کھانے سے دنیا بھر میں غذا کی کمی سے نمٹا جا سکتا ہے. یہ اقوام متحدہ کی بہت بڑی رپورٹ ہے. میں پوری رپورٹ نہیں پڑھنے کے لیے بیٹھا. دنیا بھر میں غذائی قلت، کیڑے مکوڑے کھائے جائیں، یہ عالمی ادارہ خوراک، یہ قحط سالی کا عالم ہو گیا. غذا کی کمی ہو گئی. دو 2012 میں 76 لاکھ افراد پناہ گزین بنے، بے گھر ہو جاتے ہیں. سیلاب کی اموات الگ. پھر اس قسم کی جو تباہیاں آ رہی ہیں، یہ جو فساد ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے. بیٹے نے جوسر مشین کے ذریعے کی بلیڈ کے ذریعے ماں کو قتل کر ڈالا. لالچ میں بیٹا اندھا ہو گیا، ماں باپ اور بہن کو قتل کر دیا. شوہر نے بیوی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. جنسی جرائم میں تیزی سے اضافہ. بدبخت جواری جوئے میں بیٹی ہار گیا. بدبخت جواری باپ 15 سال کی بیٹی جوئے میں ہار گیا، جس سے بعد میں چھڑوا لیا گیا. گھریلو ناچاکی پر شوہر نے بیوی کو ذبح کر دیا. گھریلو ناچاکی پر خاوند نے پہلی بیوی سے مل کر دوسری بیوی کو قتل کر دیا. بچے کے دودھ کے لیے پیسے مانگنے پر بدبخت شوہر نے بیوی کو مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی. ناچاکی پر نواسے نے فائرنگ کر دی. نانا جان سے گئے، ماموں زخمی ہو گئے. گھریلو ناچاکی پر سنگ دل باپ نے 8 ماہ کے بچے کی جان لے لی. پتھر دل ماں نے کمسن بیٹے کا گلا گھونٹ دیا. سفاق بیٹے نے چھریوں کے وار سے ماں کو قتل کر دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ فساد ہے، یہ پریشانیاں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑھ رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں. 2012 میں 113 بچے قتل کیے گئے، 582 اغوا اور 6444 تشدد کا نشانہ بنائے گئے. تیزاب پھینکنے میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. خواتین کے ساتھ تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ رپورٹیں ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف جگہوں پر آتی ہو جو مجھے نکال کر انہوں نے دی ہیں کہ اتنا کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. لیکن جو کچھ عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ تباہی ہو رہی ہے، عورتوں کے ساتھ تیزاب پھینکا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ کنواری ماؤں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کا میں کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں. 9 مولود بچوں کا خفیہ قتل. دنیا بھر میں سالانہ ہزاروں 9 مولود بچوں کو خفیہ قتل ہو رہا ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں مار دیے جاتے ہیں. دنیا کے ہر ملک میں ایسے بچوں کی پیدائش کی شرح میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بدکاری میں اضافہ ہو رہا ہے، بے حیائی میں اضافہ ہوگا. فلمیں ڈراموں کے ذریعے جو کچھ سوچ اور طبیعتوں میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ سب یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. عمل کا رد عمل ہے، عمل کا رد عمل ہے، عمل کا رد عمل ہے. بچے 9 مولود بچے کوڑے کے ڈھیر پر ملتے ہیں. کتے بلیاں ان کو نوچ رہے ہوتے ہیں، کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں، اٹھا کر پھینک کر چلے جاتے ہیں. اب جب اتنی تباہیاں آ رہی ہیں، یہ تباہیاں نہیں ہیں، یہ فساد نہیں ہے، یہ برائیاں نہیں ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، مگر اس طرف جس طرف دعوت اسلامی آپ کی توجہ دلا رہی، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہمارے ہاتھوں وہ برائیاں ہیں جو ہمارے ہاتھوں نے کی ہیں، اور ان کا مزہ چکھایا جا رہا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. ہو سکتا ہے، میں ہو سکنے پر بات کر رہا ہوں کہ اس سبب کو بھی سامنے رکھا جائے. دنیا بھر میں تباہی کو، بمباری، لڑائی جھگڑے، دنیا بھر میں فتنے فساد،
آگ، لاشوں کے انبار، جنگ و جدل، محبت کی کمی، سکون کی کمی، یہ سب چیزیں ہماری مطلب کہ طبیعتوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کیونکہ اس مدنی پھول کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہو. بڑے بڑے مطلب کہ نوجوان سفر میں ملے ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اب ان سے پوچھو کہ اتنی پریشانی ہے، قرآن پڑھتے ہو؟ پڑھنے کی دور کی بات ہے، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. نماز پڑھتے ہو؟ فلمیں چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑی. گانے چھوڑ دیے؟ نہیں چھوڑے. جوا چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. شراب پینی چھوڑی؟ نہیں چھوڑی. برے دوستوں کی صحبت چھوڑی؟ نہیں چھوڑی. صبح سے لے کر رات تک لمحہ لمحہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہو اور کہتے ہو کہ میرے حالات بدل جائیں. رزق تو اللہ کے دستے قدرت میں، جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. اولاد اللہ کے دستے قدرت میں، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. سکون، راحت، آرام، یہ کس کے دستے قدرت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور ہم اسی رب کی نافرمانی پر نافرمانیوں پر نافرمانی کیے چلے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں کوئی ذہن میں یہ خیال لے آئے یا سوال لے آئے یا کہیں کو تو ایسی بات کر دے کہ یار یہ باتیں کرتے ہیں، ذرا دیکھو کفار کو، مغربی دنیا کو، کیا برائیاں جو وہاں نہیں ہے، مگر کیسے رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں. غلط فہمی ہے آپ کو سب سے زیادہ پاگل خانے انہی کی دنیا میں ملیں گے، سب سے زیادہ نفسیاتی مریض ان کی دنیا میں ملیں گے، سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض ان کی دنیا میں ملیں گے. اولڈ ہاؤس وہیں کا تحفہ آیا ہوا ہے. سب سے زیادہ بدکاریاں ان کے یہاں ملیں گی، کماری ماؤں کی اضافہ ان کے یہاں ملے گا، سب سے زیادہ کینسر ان کے یہاں ملے گا، سب سے زیادہ ہیپیٹائٹس سی ان کے یہاں ملے گا، سب سے زیادہ ایڈز کی بیماری ان کے یہاں ملے گی، سب سے زیادہ خودکشی ان کے یہاں ملے گی. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہاں سکون ہے؟ ایک سے ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا آلات کا استعمال ان کے یہاں، سب سے زیادہ دوائیں آپ کو ان کے معاشرے میں استعمال کرنے کو ملیں گی. آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ پیسہ ہو سکون نہیں ہے، یہ پیسے کا کیا کرنا ہے؟ نہ مطلب معاشرتی زندگی ختم ہو گئی. کیا یہ فساد کم ہے کہ معاشرتی زندگی ان کی سوشل لائف ختم ہو گئی؟ نہ میاں بیوی میں اتفاق ہے، نہ اولاد اور ماں باپ میں اتفاق ہے. جی ہاں، آپ معلومات تو کریں. جس مغربی دنیا کا، جس ویسٹرن کلچر کا آپ مجھے حوالہ دیں گے نا، وہاں کی حالت بری ہے. شرابوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، بدکاریوں نے ان کے معاشرے کا ستیہ ناش کر دیا. ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ قرآن ہے، ہمیں قرآن روشنی دکھا رہا ہے، قرآن راستہ بتا رہا ہے. یہ تو اپنے معاشرے کی تبدیلی کے لیے نت نئے انداز لے کر آتے ہیں جو پہلے سے زیادہ برے ہو جاتے ہیں. ان کی معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے. صرف دیکھنے کی باتیں ہیں، قریب جا کر دیکھے، قریب جا کر جھانکے تو پتہ چلے کیا ہوتا ہے. یعنی میاں بیوی کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں ان معاشرے کی جن کی آپ مجھے مثال دیتے ہیں. نہیں ہے. ایک گھر ہے جس میں میاں بیوی اور بچے رہتے ہیں، نہ ماں باپ بچے سے کوئی کام بات کر سکتے ہیں، نہ بچے ماں باپ کو ماں باپ کے طور پر رتبہ دیتے ہیں. جی آپ کے جو ہمارے ملک کے یا پاکستان یا ہند کے جو مسلمان افراد جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، میں ان سے آج عرض کرتا ہوں، اس مغربی کلچر کو، UK، یورپ اور دیگر ممالک کے کلچر کو میں سن کر، دیکھ کر، پوچھ کر آیا ہوں کہ بتاؤ کیا آپ کی اولاد عید کے دنوں میں بھی آپ کا ہاتھ چومتی ہے؟ آپ کو سن کر شاید حیرت ہوگی. عید کے دنوں میں بھی اس مغربی دنیا میں رہنے والے ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی اولاد ماں باپ کا ہاتھ تک نہیں چومتی. ہاتھ چومنا کلچر ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بچہ گھر سے نکلتا ہے ماں کے ہاتھ چومتا ہے، باپ کے ہاتھ چومتا ہے، آتے جاتے ہوئے ماں باپ کے ہاتھ چومتا ہے. آپ جی جناب سے بات کرتا ہے، ہیلو، ہائی، بائے، گڈ بائے، ٹاٹا، او ڈیڈی، او کرتے. بھئی یہی حال ہو گیا ہے. ماں باپ کا جینا مشکل ہو گیا ہے.
ماں باپ کی فریادیں تو سنو اس معاشرے کے اندر. اچھا یہ فریادیں کرتے ان کے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں باقاعدہ ایک نصب العین اور ایک ضابطۂ حیات موجود ہے، یہ اس کو ایڈاپٹ نہیں کرتے. پیسوں نے بٹھا کر رکھا ہوا، یعنی پیسہ آنا چاہیے، اولاد جا رہی ہے، بیوی جا رہی ہے، سکون جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، پیسہ آنا چاہیے. اور ہمارے اس ملک کے اندر پیسہ آنا چاہیے. بیٹا پیسے بھیجتا رہے، ڈالر بھیجتا رہے، پاؤنڈ بھیجتا رہے، وہ یورو بھیجتا رہے، درم دینار بیچتا رہے. وہاں تمہاری فیملی کا کیا ہو رہا ہے، تمہارے بچوں کا کیا ہو رہا ہے، بیٹا اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے. ایک جنرل بات کر رہا ہوں، پیسے بھیجتا رہے بیٹا، پیسے بھیجتا رہے. ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹا آنے کی ضرورت نہیں، ہمیں نا پیسے بھیجتا رہے. بیٹے کے یا بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے، کیونکہ بیوی تو یہی تھی، آنا جانا لگا ہوا تھا اس کا. بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے، بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے، کیسا خوشی کا وقت ہے. 2-4 دن خوشی کے ہوتے ہیں. اولاد جب آتی ہے لوگ ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. جس کے یہاں بیٹا ہوا ہے، عورت چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اس تحفے کو شیئر کرے، اس خوشی کو شیئر کرے. نہ آنے کی اجازت دے بھائی. نانا آئے گا، ٹکٹ آئے گی جائے گی. ارے پیسہ کمایا خوشی کے لیے، خوشی کے 4 لمحات ملے ہیں، یہ تو لے لینے دو. نہ تعزیت کرنی ہے، عیادت کرنی ہے. باپ کا جنازہ ہے، ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، آ کر کچھ جنازے میں شرکت تو کر لینے دو. یہ بھی تو معاشرتی زندگی کا بہت قیمتی حصہ ہے. نہ آنے جانے کی ٹکٹ لگے گی، اتنا پیسہ خرچ کرا ہوا ہے، پیسے بیچتا ہے. ہم لوگ یہاں ہیں نا، اور اسی کی جگہ پر وہ اللہ کی راہ میں اگر سفر کر رہا ہو، نیکی کی دعوت دے رہا ہو، تبلیغ دین کر رہا ہو، سنتیں پھیلا رہا ہو، اور ایسی کو واقعہ گھر میں ہو جائے نا، آجا جلدی آجا، میں یہاں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، میرا اجتماع ہے، میرا یہ میرا وہ ہے. نہ یوں بولا ہے اسلام نے، یوں بولا شریعت، نہ وہ شریعت اور اسلام سمجھانا شروع کر دیں گے. بچہ پیسہ بھیجے، کوئی بلانے والا نہیں ہے. اللہ کی راہ میں ہو، جلدی آجا جلدی آجا. وہ بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بتائیے یہ معاشرہ ہے یا نہیں ہے ہمارا؟ میں تو آپ سے آپ کی جنرل باتیں کر رہا ہوں. تو جس ویسٹرن کلچر کا آپ حوالہ دیتے کی کوشش کریں کہ جناب مغربی دنیا میں وہاں خوشیاں نہیں ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، نہیں وہ خوشیاں نہیں ہیں، بہت بے سکونی ہے. منشیات انٹاکسیکینٹ نشے کے اتنے عادی ہیں. اور یہ چیز ہمارے یہاں ہوئی. ہمارے مفسرین نے باقاعدہ یہ جو زمین میں جو فساد پھیلنے پر جو آیات کریمہ ہے نا، اس کے تحت اس کو بھی لیا ہے کہ پھر لوگ سکون کی تلاش میں تیزی کے ساتھ نشے کے عادی بنے، تیزی کے ساتھ شراب کے عادی بنے، ہیروئن کے عادی بنے، اور طرح طرح کے فسادات میں مبتلا ہو گئے. سرکشی بھی، بے روزگاری بڑھی. جب سود بڑھے گا بے روزگاری بڑھے گی، یاد رکھیے گا. کیونکہ سود سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے، رزق کے روزگار کے مواقع کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچتا ہے کہ لوگ پیسہ اپنا سیکور کر دیتے ہیں، پیسہ ذخیرہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد معیشت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کو ان کی ضرورت اور خواہشات پورا کرنے کے لیے پیسہ مل رہا ہوتا ہے، اور اس کو پوری کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا قرضہ اور سود اتاریں گے. لیکن وہ پیسہ نکلا، ان کی خواہشیں پوری ہو گئیں. وہ پیسہ مارکیٹ میں نہیں آیا، معیشت میں نہیں آیا، انڈسٹری میں نہیں آیا، کاروبار میں نہیں آیا. وہ آپ کی ضرورت کے تحت نکل گیا. آپ نے جو 2-4 چیزیں لی، گھر میں یہ سب کچھ کرا لیا، لیکن اسی کے سامنے اب آپ کا رزق بھی تنگ ہونا شروع ہو رہا ہے. اب آپ پیمنٹ کرو گے کہاں سے؟ آپ کا سکون جائے گا، آپ کے گھر میں لڑائی ہوگی، بیوی بچوں میں لڑائی ہوگی، ایک بے سکونی کی فضا قائم ہو جائے گی. گھر میں فرنیچر، اور یہ گھر تو بہت خوبصورت بنا لیا، محبت کہاں ہے؟ سکون کہاں ہے؟ راحت کہاں ہے؟ عزت کہاں ہے؟ مان و سمان کہاں چلا گیا؟ کس سود کی لعنت میں یہ سارا بہہ گیا؟ کس سود کے سیلاب میں بہہ گیا؟ کس رشوت اور کس حرام کی روزی میں یہ سکون اور محبت ساری بہہ کر چلی گئی؟ اس کو کبھی سوچا نہیں ہے. ہم سوچے کہ نماز قضا کرتے رہیں گے اور ایسے رہ جائیں گے، عمل کا رد عمل نہیں آئے گا. قتل و غارت کری کریں گے، یوں ہی رہ جائیں گے، عمل کا رد عمل نہیں آئے گا. تو فساد اور بے سکونی کے اسباب بیان کر رہا ہوں. استغفار کی کثرت کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں. نمازیں، آج سے نمازیں شروع کر دیں، شریعت اور سنت کی پابندی کریں.
اگر کوئی سود میں مبتلا ہے، آج ابھی اسی وقت سود ختم کر دے، حرام اور ناجائز روزی ختم کر دے، رشوت ختم کر دیجئے۔ اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے حیائی، ان چیزوں سے توبہ کر لیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ برائیاں، بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، برائے کرم اس سے باز آ جائیں۔ ارے اب کتنی تباہی دیکھنی ہے، اب کتنی بربادی دیکھنی ہے، اب کتنا قتل و غارت گری دیکھنی ہے، اب کتنی لاشیں دیکھنی ہیں، بڑوں کی لاشیں، بچوں کی لاشیں، عورتوں کی لاشیں، انبار لگے، ہزاروں لاشیں اڑ جاتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، آئے دن حادثات، اللہ کی پناہ۔ حادثات کا کبھی ایوریج نکالی ہے؟ 50 پیسنجر لے کر بس گئی، 2 بسیں ٹکرا گئی، آگ لگ گئی، لاشیں جھلس گئی۔ کہتے یہ تباہیاں کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ اور اس کے اسباب جو بیان کیے جا رہے، اس کو قبول کرنے میں حرج کیا ہے؟ آپ بتائیے حرج کیا ہے؟ اگر آپ قبول کر لیتے ہیں، اے مدی چلے کے ناظرین، اگر آپ قبول کر لیتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری برائیوں کی وجہ سے، ہماری غیبتیں، ہماری چگلیاں، ہماری تہمتیں، ہماری بے حیائیاں ہیں، ہماری بدکاریاں ہیں، یہ فلمیں ڈراموں کی بے حیائی کی تباہیاں ہیں، یہ سود ہے، یہ رشوت ہے، یہ حرام روزی ہے، یہ ملاوٹ ہے، یہ قتل و غارت گری ہے، یہ بھتہ گوری ہے، یہ جو کچھ ہے یہ سب ہماری برائیوں کا۔ اگر یہ قبول کر لیتے ہیں آپ، تو قبول کرتے سب سے پہلا کام آپ کی زندگی کا کیا ہوگا؟ امید کرتا ہوں وہ ہوگا استغفار۔ یا اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمیں سکون دے دے، آسانی دے دے، ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ بھی تو سامنے آ سکتا ہے، اس نتیجے میں کیا نقصان ہے؟ فائدہ ہی تو فائدہ ہے۔ استغفار ہی استغفار ہے، توبہ ہی توبہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھیں گے، ہمارے ہاتھ جڑیں گے، ہم کان پکڑیں گے، ہم سجدہ کریں گے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن پاک درست پڑھیں گے، نمازیں درست کریں گے، وضو درست کریں گے، غسل درست کریں گے، طہارت کا خیال رکھیں گے، ماں باپ کی اطاعت کریں گے، ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، ماں باپ کو راضی کریں گے، ماں باپ اولاد کی اسلام اور شریعت کے مطابق تربیت کریں گے۔ آپ بتائیے کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت اسلام اور دین اور شریعت کے مطابق کرتے ہیں؟ ہماری اولاد کو فی زمانہ اتنا علم کی کمی ہے کہ کیا بیان کیا جائے۔ کس کی ذمہ داری تھی؟ ماں باپ کی۔ بس غیر مسلموں کی طرح نظر آئے، ان کی طرح بولتے رہے، ان کی طرح۔ ایسا عجیب حال ہے معاشرے میں ہمارا، ایسا عجیب حال ہے، کتنا بولوں کیا بولوں۔ آپ سمجھتے جائیے، سوچتے جائیے، اس کی اور گہرائی میں جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں سامنے آ جائیں گی، اور یہ بات امید کرتا ہوں یہ نتیجہ سامنے آ جائے گا، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت۔ شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہونے کی حدیث پاک میں صراحت آئی ہے۔ اور سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ عمل کا رد عمل، عمل کا رد عمل۔ تو فساد و بے سکونی کے یہ چند اسباب قرآن مجید کی آیات اور کچھ روایات وغیرہ سے نکال کر آپ کے حضور بیان کیے ہیں۔ نتیجہ دیکھنے اور سننے والوں کے ہاتھوں میں۔ اللہ مجھ گناہ گار کو بھی نیک بنائے، ہم سب کو تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے۔ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کی برکت سے راستے کھول دیتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے کی وجہ سے راستے کھول دیتا ہے۔ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو رحمت کا میہ برسائے گا، تمہارے رزق میں کشادگی کر دے گا، تمہارے آل اولاد میں، تمہارے گھر بار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور جب بھی گناہ ہو توبہ کر لیجئے، جب بھی گناہ ہو توبہ کر لیجئے۔ اور گناہ سے بچنے کی نیت کے ساتھ توبہ کی جاتی ہے، یاد رکھیے گا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ مان جائیے۔ اے عاشقان رسول،
مان جائے. اب تو آقا کا میلاد آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. عین قریب ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہونے والی ہے. اپنے ٹی وی کی اسکرین کو بے پردگی سے پاک کیجئے پلیز، میری مدنی التجا ہے. اتنا تو شعور ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ ہماری ٹی وی کی اسکرین پر موسیقی، بے پردگی اور گناہ نہیں ہونا چاہیے. بہت بڑا ذریعہ ہے یہ اللہ کی نافرمانی کا یہ ٹی وی کی اسکرین. اپنی مارکیٹوں کو، اپنی بازاروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، اپنی معیشت کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کیجئے. لوگوں کے حقوق ادا کیجئے، فرائض اپنے پورے کیجئے. جو ایک مسلمان کی زندگی ہے اس طرح گزاریے. ایک اسلام اور دین اور قرآن و حدیث سے جس طرح زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیم کی ہے، تربیت کی ہے، اس مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے حالات بدلے گا. ہماری زمین کے حالات بدلیں گے، ہم پر نعمتیں اور بڑھیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہت کچھ تبدیلی آ جائے گی، بہت کچھ تبدیلی آ جائے گی. صرف خود کو بدلنا ہے. خود کو بدلیں گے انشاءاللہ تبدیلی اللہ نے چاہ تو آ جائے گی. آپ کو دعوت اسلامی کا ماحول پکارتا ہے، لبیک کہہ دیجئے، آ جائیے. اس ماحول نے بڑے بڑوں کی تقدیریں بدل دی ہے الحمدللہ عز و جل. سکون، راحت، محبت، پیار، اتفاق، آپ کو برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. گھروں کے مسائل اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، کیونکہ جب ایک شریعت کی بات گھر میں آئے گی، شریعت پر سنت کے مطابق عمل جب گھر کی چار دیواری میں آئے گا، بے سکونی چلی جائے گی، فساد چلا جائے گا، بے امنی چلی جائے گی، محبت آئے گی، پیار آئے گا، اتفاق آئے گا گھر کے اندر. آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ جائیے. ابھی انشاءاللہ 12 دنوں مدنی بہار ہوگی فیضان مدینہ میں. آ جائیے. خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں ہوں گی. اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں بڑی برکت ہے، بڑا سکون ہے، بڑی راحت ہے. ابھی پچھلے دنوں سفر میں، یورپ کے ایک سفر میں، ایک تاجر اسلامی بھائی ساتھ تھے. تو دو راتیں کم و بیش ہمارے ساتھ رہے. یہ تو انہوں نے کچھ اپنے حالات بیان کیے. کہا یار میں رات کو جب تک دوائی نہ کھاؤں مجھے نیند نہیں آتی، میڈیسن لینی پڑتی ہے. ایسے میں نے ان کو پوچھا کہ 2 راتوں سے لے رہے ہو؟ کہا نہیں یار 2 راتوں سے دوائی نہیں لے رہا ہوں، میرے کو نیند آ جاتی ہے. کہ یار 2 راتیں دعوت اسلامی کو دی، آپ کی گولی چلی گئی، زندگی دے دو انشاءاللہ بیماریاں چلی جائیں گی، سکون ملے گا. کیونکہ اصل وہ سکون ہے جو دعوت اسلامی کے ماحول میں مل رہا ہے، جو آپ کو دولت کمانے میں اور کاروبار کرنے میں نہیں مل رہا. جی ہاں، پریکٹیکل بات عرض کر رہا ہوں. پریکٹیکل بہار، مدنی بہار جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ عرض کر رہا ہوں. آپ بھی آ جائیے اور اللہ کرے گا ہمارا یہ معاشرہ سود سے پاک ہو جائے، سود سے پاک ہو جائے، سود سے پاک ہو جائے. افراد ذہن بنا لیں کہ میں نے سود نہیں لینا، سود سے بچنا ہے، اس کے سائے سے بھی بچنا ہے. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.